ایک سوال ہے، کسی بہن کا سوال ہے کہ بچے کو ماں کے پیٹ میں ہی ضائع کرنے کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ کسی بھی حالت یا مجبوری میں جائز ہے؟ بہت سے مسلمان ہاسپٹل میں ایبوریشن کروانے آتے ہیں، مثلا اگر بچے میں کوئی کمی ہے یا بچہ نارملی نہیں بن پا رہا ہے، کیونکہ اب اسکیننگ سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ نارمل ہے یا نہیں، جیسے کہ بچے کا سر نہیں بنتا یا اور کوئی بڑی کمی ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب بچے کا دل اپنا کام شروع کر دے تو اب ایبوریشن نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے اگر کرا سکتے ہیں برائے کرم آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، یہ ماں کے پیٹ میں یا بچے کے پیدا ہونے کے بعد مار دینا، یہ بڑی سخت وعید ہے۔ قرآن نے بڑی سختی سے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، ایک جگہ قرآن نے کہا لا تقتلوا اولادکم من املاق، کہ بھوک کی وجہ سے، فقر و فاقے کی وجہ سے اپنے بچوں کو مت قتل کرو۔ دوسری جگہ ہے کہ بھوک اور فقر و فاقے کے ڈر سے، اندیشے سے، یعنی فقر و فاقہ، ایک جگہ تو یہ ہے کہ فقر و فاقہ پہلے سے موجود ہے اس کی وجہ سے، یا فقر و فاقے کا اندیشہ ہے جیسے کہ آج کل، تو اس وقت یہ بہت غلط رسم جاری تھی جس پر سخت وعید قرآن نے کی ہے، اور فرمایا کہ اذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، کہ اس جو زندہ درگور کیے گئی ہے بچی، اس سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ میں قتل کیا تھا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے براہ راست مخاطب بھی نہیں ہوگا، اتنا سخت سنگین جرم ہے۔ تو آج جو ہے، پہلے تو پیدا ہونے کے بعد لوگ مارتے تھے، آج پیدا ہونے کے بعد مارتے ہیں، پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیتے ہیں آج۔ پہلے پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے، کچھ بڑی ہو جاتی تھی بچی مار دیتے تھے، آج جو ہے پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیتے ہیں، معلوم ہو گیا کہ بچی ہے تو مار ڈالتے ہیں۔ دیکھیے، ایسی وہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، اگر ماں ہے مثال کے طور پر، اس کے بچے بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، بچے بہت ہیں، اس کی صحت کے لیے مضر ہے، تو بچہ بھی اس کے خلقت بننے سے پہلے پہلے، اس کے جان ڈالنے سے پہلے پہلے، جو 4 مہینہ ہے اس سے پہلے پہلے اگر یہ ہے تو ابھی آغاز ہے، تو اس میں اس کو جو ہے یہ کر سکتے ہیں، اس کو ضائع کرا سکتے ہیں۔ یا اگر پتہ چل گیا، جیسے کہ بہت سے لوگ ہوتا ہے کہ شروع ہی میں اگر 1-2 مہینہ ابھی ہوا ہے تو اس میں حرکت نہیں ہوتی، تو سمجھ جاتے ہیں کہ بچہ جو ہے نارملی نہیں ہوگا بلکہ اس میں کوئی نہ کوئی نقص ہوگا، تو اس صورت میں بھی کیا کرتے ہیں، وہ کرا لیتے ہیں۔ تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں کرانے میں اس کے رحم مادر کو صاف کرا لیا جائے، اس کو ضائع کرا دیا جائے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن ہاں، جب اس میں جان ڈال دی جائے اور اس کا دل کام کرنے لگے اور یہ ہو، تو اب جو ہے یہ قتل کے مترادف ہوگا، اور قتل کرنے سے قرآن نے کیا کیا ہے، لا تقتلوا اولادکم من املاق، یا خشیۃ املاق منع کیا ہے، اور بڑی سختی کے ساتھ منع کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے حدیثوں کے اندر منع کیا ہے۔ اور وہ واقعہ ایک صحابی جنہوں نے اپنی بچی کو کیا کیا تھا، وہ گڈھا کھود کر اس میں ڈالا، کہا وہ بچی جو ہے ان کے کپڑے پر جو گرد و غبار پڑ رہا تھا اس کو صاف کر رہی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان لانے کے بعد ان سے کہا سنا وہ واقعہ، وہ سنا رہے تھے اور آپ زار و قطار رو رہے تھے، آپ کے داڑھی کا بال تر ہو گیا، تو ایک صحابی نے کہا کہ بس کرو بھائی، بس کرو، تم کیا سنا رہے ہو؟ تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، اور اللہ کے منصوبے میں یہ دخل اندازی ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر ایک سے زائد جگہ ضبط ولادت سے منع کیا ہے۔ قرآن نے کہا ہے نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، اور قرآن نے اس کو کھیتی سے تشبیہ دے کر یہی بتایا ہے کہ کھیتی اور کسان سے تشبیہ دے کر یہ بتایا کہ کسان اپنے زمین میں بیج ڈالتا ہے اور مناسب وقت میں ڈالتا ہے، ادھر ادھر نہیں بکھیرتا ہے، تو یہ اگر اس سے کہا جائے کہ تم بس کیا ہے کم پیداوار کرنا، تو یہ معقول سی بات ہے، معقول بات نہیں ہے، غیر معقول بات ہے۔ تو اسی طرح سے ضبط ولادت بھی کیا ہے، غیر معقول بات ہے، اور بچوں کو اس میں بچے جب بڑے ہو جائیں اور ان میں جان پڑ جائے، 120 دن کا ہو جاتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتہ تقدیر کا آتا ہے اور اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے، شقی ہوگا کہ سعید ہوگا، یہ سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر یہ کرتا ہے تو یہ غلط ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بات جو ہے واضح ہو گئی ہوگی۔ وما توفیق الا باللہ، والسلام ورحمۃ اللہ۔